السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ امانت داری اور دیانتداری کا مفہوم بیان کر سکے۔ امانت دار کہتے ہیں جس شخص کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ ایمانداری سے اس کو واپس کرے، اس کو امانت دار کہتے ہیں۔ اور دیانتداری کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے، تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں۔ اپنی پسند کی کہانیاں، واقعات، ڈرامے اور نظمیں پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں۔ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں۔ واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں۔ قدر طویل گفتگو یا تقریر سن کر اس کے اجزاء، ابتدا، اہم نکات، نتائج اخذ کر سکتے۔ ابتدا شروع کو کہتے ہیں، اہم نکات اس میں کیا اہم بات کی جا رہی ہے، نتائج اس کا پوری تقریر سننے کے بعد جو نتیجہ نکالا جاتا ہے اس کو نتائج کہتے ہیں۔ نتیجہ اخذ کرنا اس کا جو اینڈ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ نکالنا نتائج اخذ کرنا کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، سوچ کر یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ کیا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ایمانداری سے کام لیتے ہیں؟ کیسے؟ ہم روزمرہ زندگی میں ایمانداری سے کام لیتے ہیں، یعنی ہم اپنے والدین سے سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو ہم اس کو ایمانداری سے واپس کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں اعلان نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ تلفظ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ دیانتداری، لین دین، نمونہ، صداقت، انعقاد، لنگڑا۔ پیارے بچوں، دیانتداری کا مطلب ہے راستی، سچائی، لین دین میں ایمانداری، یعنی کہ سیدھا راستے پر انسان چلے، سچائی ہمیشہ سچ بولے، لین دین میں ایمانداری، اگر کوئی چیز اس کے پاس رکھوائی ہے تو وہ ایمانداری سے صحیح سلامت اس کو چیز واپس کرے، اور اگر کسی کے پاس رکھوائی ہے تو وہ شخص بھی بالکل ہو بہو اسی طرح جیسی امانت رکھوائی ہے واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ نمونہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اس چیز کی پیروی کریں، یعنی کہ جس طرح اس شخص نے کیا ہے اس طرح آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اس کو نمونہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صداقت اور دیانتداری کی وجہ سے اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ صداقت کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتا ہو۔ دیانتدار یعنی اگر کوئی شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھواتا تھا تو آپ ایمانداری سے اسی طرح اس شخص کو وہ چیز واپس کرتے تھے۔ اعلان نبوت کا مطلب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو ہم اعلان نبوت کہتے ہیں۔ مکہ کے لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، یعنی جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ اپنی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تو کفار مکہ کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہونے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ وہ رات یہیں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ اس طرف جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ رات مکہ میں ہی رہیں، اگلی صبح مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جائیں، یعنی جب رات گزر جائے تو صبح جو مکہ والے لوگ ہیں جن کی امانتیں ہیں ان کو وہ امانتیں دے کر حضرت علی مدینے کی طرف آ جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ حکم کی تعمیل فرمانا، آپ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا تعمیل فرمانا کہلاتا ہے۔ عرب میں ہر سال ایک تجارتی میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ تجارت کہتے ہیں ایک شہر سے چیز خرید کر دوسرے شہر یا دوسری جگہ پر جا کر بیچنا۔ انعقاد کہتے ہیں وہاں پر منعقد کیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بازار لگتا تھا۔ عرب میں ہر سال ایک تجارتی میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنا تجارتی سامان اس میلے میں لاتے، لوگ دور دور سے وہاں پر آتے تجارت کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کے ہمراہ کچھ اونٹ فروخت کرنے کے لیے لائے۔ غلام کہتے ہیں نوکر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوکر کے ساتھ اونٹ لے کر آئے وہاں پر فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ضروری کام کے لیے باہر جانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ضروری کام تھا، آپ بازار کو چھوڑ کر وہاں سے آپ کو جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت اپنے غلام کو تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے اپنے غلام کو یہ نصیحت کی، تاکید کا مطلب احتیاط برتے، کہ ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، یعنی اونٹ کی ایک ٹانگ خراب ہے۔ لنگڑا کہتے ہیں جس کی ایک ٹانگ خراب ہو۔ میری غیر موجودگی جب میں وہاں پر نہ موجود ہوں، اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے تو اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ آپ نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اس کو خریدنے کے لیے آتا ہے لنگڑے اونٹ کو تو اس کو پہلے اس کا عیب بتانا ہے، یعنی کہ اس کی ٹانگ خراب ہے۔ اگر پھر بھی کوئی خریدنا چاہے تو اس سے لنگڑے اونٹ کی نصف قیمت وصول کرنا، یعنی اگر کسی شخص کو آپ یہ بتا دیں کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے تو اس کو پھر بھی وہ شخص اس اونٹ کو خریدنا چاہے تو نصف قیمت، یعنی کہ اس کی آدھی قیمت لینی ہے، وصول کرنی ہے، آپ نے لینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیکھا سارے اونٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ آپ کو ضروری کام سے جانا پڑا۔ جب آپ وہ کام کر کے واپس تجارتی میلے میں آئے تو سارے اونٹ غلام بیچ چکا تھا۔
غلام نے بتایا کہ وہ لنگڑے اونٹ کے بارے میں بتانا بھول گیا ہے۔ آپ کا جو نوکر تھا اس نے بتایا کہ جب اس نے اونٹ بیچے ہیں تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ ایک اونٹ کے اندر عیب تھا کہ وہ لنگڑا تھا۔ اس نے خریداروں سے لنگڑے اونٹ کی بھی پوری قیمت وصول کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر کو کہا تھا کہ آدھی یعنی نصف قیمت لینی ہے، لیکن نوکر نے لنگڑے اونٹ کی بھی پوری قیمت وصول کی تھی۔ اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس اونٹ کی ٹانگ خراب ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ افسوس کا مطلب دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کے متعلق دریافت کرنا، جاننا کہ وہ کہاں سے آئے تھے، تو پتہ چلا وہ لوگ یمن سے آئے ہوئے تھے۔ یمن ایک علاقے کا نام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر یمن کے راستے پر چل پڑے۔ اس ٹائم پہ گھوڑے اور بگیاں وغیرہ استعمال ہوتی تھی سفر کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ گھوڑے پر چل پڑے یمن کی طرف۔ چلتے چلتے ایک مقام پر خریداروں سے ملاقات ہو گئی۔ جب راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو ایک جگہ پر خریدار مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سارے معاملے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کو ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو لنگڑا اونٹ واپس کر اس کی ساری قیمت واپس لے سکتے ہیں، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے لنگڑا اونٹ نہیں لینا تو وہ اس کے سارے پیسے جو انہوں نے غلام کو دیے ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں، یا پھر لنگڑے اونٹ کی آدھی قیمت واپس لے لیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نصف قیمت میں بیچنا ہے، یعنی آدھی قیمت میں، وہ آدھی اپنی قیمت واپس لے لیں۔ خریداروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا بہت اثر ہوا۔ خریدار جو تھے وہ آپ کا سچ اور آپ کی ایمانداری دیکھ کر آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ لنگڑے اونٹ کی آدھی قیمت واپس لے لی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور لنگڑا اونٹ آدھی قیمت میں لیا، یعنی آدھی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے واپس لے لی اور یمن کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ یمن سے آئے تھے اور وہ یمن کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم کے سنت اقدس پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں راستی، سچائی اور دیانتداری سے کام لیں۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے، سنت اقدس کا مطلب ہے جیسا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، ہم اسی طرح ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں تو ہمارے زندگی میں آسانی ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور جو بات ہمیں پتہ ہے اس کو سچ بتانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمیں امانت رکھواتا ہے تو بالکل ہو بہو اسی طرح اس کو واپس کر لینی چاہیے، تو ہم زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو لنگڑے اونٹ کے بارے میں کیا تاکید فرمائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص یہ لنگڑا اونٹ خریدنے آئے تو سب سے پہلے اس کو اس کا عیب بتانا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے، اس کی ٹانگ خراب ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ شخص اس لنگڑے اونٹ کو خریدنا چاہے تو اس کی نصف قیمت وصول کرنی ہے، یعنی کہ اس اونٹ کی آدھی قیمت لینی ہے،
جو شخص اس اونٹ کو خریدنے کے لیے آئے گا۔ حاصل مطالعہ: دیانتداری کا مطلب ہے راستی، سچائی، لین دین میں ایمانداری۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں راستی، سچائی اور دیانتداری سے کام لیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے۔ سنت اقدس کا مطلب ہے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں اس کو اگر ہم پیروی کریں، اس طریقہ کار کی اس کے اوپر چلیں تو اس کا مطلب ہے ہم سنت کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے زندگی میں اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو ہمیں ایمانداری سے اس کی امانت اس شخص کو واپس کر دینی چاہیے۔ اس سبق سے ہمیں یہی اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور ایمانداری سے اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس کو واپس کر دیں۔ یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔